اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر معین ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر اللہم صل علی فاطمة وابیہا وبعلہا وبنیہا وسر المستودع فیہا بعدد ما احاط بہ علمک الحمدللہ الذی یخلق ولم یخلق ویرزق ولا یرزق وَيُطْعِمُ وَلَا يُطْعَمُ ثُمَّ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَىٰ عَبْدِكَ وَنَبِيِّكَ وَصَفِيِّكَ وَرَسُولِكَ وَخِيرَتِكَ مِنَ الْخَلْقِ أَبِي الْقَاسِمِ محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين سیما ابن عمہ علی علیہ السلام وهو النبأ العظیم والصراط المستقیم والقرآن الکلیم وهو الصدیق الاکبر والفاروق الاعظم وحبل اللہ المتین وامام المسلمین ووصی رسول رب العالمین واللعنة الدائمة على اعدائهم اجمعین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ المبین بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا یغتب بعضکم بعضا ان یحب احدکم ان یأکل لحم اخیہ میتا صلوات علی محمد و آل محمد اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ تمام تعریفیں اس ذات واجب الوجود کے لیے کہ جس نے ہمیں روز جمعہ دیکھنا نصیب فرمایا، اور تمام تر شکر بھی اسی کی بارگاہ میں کہ جس نے نماز جمعہ جیسی سعادت سے ہمیں ہمکنار فرمایا۔ مزید توفیقات میں اضافے کے لیے ایک دفعہ مل کر بآواز بلند صلوات پڑھ دیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ جزاکم اللہ۔ سامعین محترم، ہماری گفتگو کچھ نشستوں سے جاری تھی گناہان کبیرہ کے حوالے سے۔ آپ کی خدمت میں بیان کیا تھا کہ تقوی اختیار کرنے کے لیے ضروری ہے کہ انسان حرام کاموں سے بچ جائے، گناہوں سے بچ جائے۔ یہ تقوی اختیار کرنے کے لیے ضروری ہے۔ گناہ کی دو قسمیں تھیں، ایک گناہان صغیرہ تھے اور ایک گناہان کبیرہ تھے، یعنی آسان الفاظ میں چھوٹے گناہ ہیں، کچھ گناہ بڑے گناہ ہیں۔ ہمارا جو موضوع چل رہا ہے وہ گناہان کبیرہ ہے، یعنی ہم ان گناہوں کو بیان کر رہے ہیں جنہیں شریعت نے بہت بڑے گناہوں میں شمار کیا ہے، جنہیں شریعت نے گناہان کبیرہ کہا ہے۔ اور یہ بات آپ کے سامنے واضح کر دی تھی کہ چھوٹے گناہ اور بڑے گناہ سے ہرگز مراد یہ نہیں ہے خدا نخواستہ کہ چھوٹے گناہ ہیں تو کر لیتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، بڑے گناہ سے صرف بچنا ہے، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ بلکہ آپ کی خدمت میں بیان کیا تھا کہ بعض اوقات گناہ صغیرہ، یہ جو چھوٹے گناہ ہوتے ہیں، یہ خود بخود گناہ کبیرہ بن جاتے ہیں۔ کب بنتے ہیں؟ یا تو انسان اس کو بار بار تکرار کرے، گناہ صغیرہ کو کرتا رہے، یا گناہ صغیرہ کو ہلکا سمجھتے ہوئے انجام دے تو وہ خود بخود گناہ کبیرہ میں کنورٹ ہو جاتا ہے۔ لہذا پروردگار عالم نے کسی گناہ کی کوئی چھوٹ نہیں دی ہے۔ تو پھر یہ گناہ صغیرہ اور گناہ کبیرہ میں فرق کیوں ہے؟ بعض گناہوں کو کبیرہ کہتے ہیں، بعض کو صغیرہ کہتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پروردگار عالم نے قرآن مجید میں یا احادیث معصومین علیہ السلام میں جس گناہ کے لیے جہنم کنفرم ہے اسے کہتے ہیں گناہ کبیرہ، اور جس کے لیے جہنم کے علاوہ کوئی اور عذاب ہے اسے کہتے ہیں گناہ صغیرہ۔ اب گناہ کبیرہ میں آپ کے سامنے بیان کیا گیا کہ یہ جتنے بھی گناہ کبیرہ ہے اس میں 3 اور بڑے گناہ ہیں، یعنی ویسے ہی پہلے سے گناہ کبیرہ ہے، اس میں پروردگار عالم کی طرف سے، رسول اللہ کی طرف سے بتایا گیا کہ 3 اور بڑے گناہ ہیں۔ وہ کون کون سے تھے؟ ایک تھا جھوٹ بولنا، اور گناہ کبیرہ میں بھی 3 بڑے گناہ، آقِ والدین، جزاکم اللہ، اور شرک کرنا۔ 3 گناہ ہیں جو گناہ کبیرہ میں بھی سب سے بڑے تھے۔ ایک شرک کرنا، یعنی پروردگار عالم کی ذات میں، افعال میں، صفات میں، عبادت میں کسی اور کو شریک قرار دینا، یہ پروردگار عالم کو ہرگز پسند نہیں۔ قرآن میں اسے ظلم عظیم کہا گیا، اور شرک کے متعلق کہا گیا ہے کہ اگر بالفرض انسان دنیا سے چلا گیا، اگر شرک کو ساتھ لے کر گیا، یہ گناہ معاف نہیں ہو سکتا، اس کی کوئی معافی نہیں ہے۔ ہاں، دنیا میں رہتے ہوئے توبہ ہے، اگر انسان باز آ جائے تو توبہ ممکن ہے، لیکن اگر دنیا سے ایک دفعہ چلا گیا اور اس کے نامہ اعمال میں شرک کا گناہ لکھا ہوا ہے، اب پاسبل نہیں ہے کہ اس کی معافی ہو۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، دوسرا گناہ پھر ہم نے بیان کیا آقِ والدین، اس کے حوالے سے مختصر تشریح آپ کی خدمت میں بیان کی۔ اس کے بعد الحمدللہ 3 نشستیں ہمیں لگی جھوٹ کے اوپر بیان کرنے میں۔ اس میں آپ کو بتایا کہ جھوٹ کسے کہتے ہیں، جھوٹ بولنا کہاں کہاں جائز ہے، جھوٹ بولنے کی مذمت کیا ہے، اور ساری باتیں آپ کی خدمت میں بیان کر دی تھی۔
آج ایک اور زبان کا گناہ آپ کی خدمت میں بیان کرنا ہے، اور یہ وہ گناہ ہے کہ جس کی بھی بہت زیادہ مذمت آئی روایت میں، اور اسے بہت بڑا گناہ سمجھا گیا ہے، اور بلکہ قرآن مجید میں اسے مردہ بھائی کے گوشت کھانے سے تعبیر کیا گیا ہے، اتنا بڑا گناہ ہے۔ اور غیبت کرنے والے کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ اگر جس نے غیبت کی تو وہ جنت میں ہرگز نہیں جا سکتا، اور اگر وہ توبہ کر کے چلا گیا تو جنت میں جا سکتا ہے۔ غیبت اتنا بڑا گناہ ہے کہ اس کے متعلق کہا گیا ہے کہ وہ شخص جو غیبت کرتا ہے دوسروں کی، وہ جنت میں نہیں جا سکتا۔ تو سوال یہ، اگر توبہ کر لی تو چلا جائے گا جنت میں؟ اس کی ظاہر سی بات یہ ہے کہ اگر بالفرض توبہ کر لی، گناہ پر شرمندہ ہے تو چلا تو جائے گا، لیکن پھر روایت میں بیان کیا گیا کہ غیبت کرنے والا اگر جنت میں چلا بھی گیا تو سب سے آخری بندہ ہوگا جو جنت میں جائے گا، ٹھیک ہے؟ یعنی اس کو کھڑا رکھا جائے گا میدان محشر میں، اور ایک عرصے بعد اسے اجازت ملے گی کہ اب وہ جنت میں چلے جائے حساب و کتاب کے بعد۔ تو آج ہماری جو گفتگو ہونے والی ہے وہ غیبت کے عنوان سے ہونے والی ہے۔ اس میں آپ کو بتایا جائے گا غیبت کسے کہتے ہیں، جائز غیبتیں کیا ہیں، حرام غیبتیں کیا ہیں، کہیں کہیں پر غیبت کرنا جائز بھی ہوتا ہے، کہیں کہیں پر غیبت کرنا واجب بھی ہو جاتا ہے۔ تو وہ سارے مقامات انشاءاللہ آہستہ آہستہ ہماری نشستوں میں آتے رہیں گے۔ اچھا دیکھیے، غیبت کرنے سے پہلے، غیبت آسان الفاظ میں بھی بیان کر رہا ہوں، آگے چل کر ابھی تعریف اور ڈیفینیشن آپ کی خدمت میں بیان ہوگی۔ غیبت کہتے ہیں دوسرے کا گناہ دوسروں کے سامنے اشکار کرنا۔ ایک گناہ آپ کو پتہ چل گیا کہ فلاں بندہ ایک گناہ میں ملوث ہے، خدا نخواستہ بالفرض وہ شراب نوشی کرتا ہے، کسی کو نہیں پتا، معاشرے میں کسی کو یہ بات کا علم نہیں ہے، آپ نے اس گناہ کو دوسرے کے سامنے بتا دیا، اس کو کہتے ہیں غیبت، جسے بیک بیٹنگ بھی کہا جاتا ہے۔ یہ آسان الفاظ میں غیبت کی تعریف ہے، ابھی انشاءاللہ آگے بیان کرتے ہیں۔ لیکن غیبت سے پہلے آپ دیکھیے پروردگار عالم نے اور بھی چیزوں سے منع کیا ہے۔ غیبت یعنی دوسروں کے گناہ منع کرنا، دوسروں کے گناہ بیان کرنا۔ پروردگار عالم نے تو اپنے گناہ بیان کرنے سے بھی منع کیا ہے۔ اگر بالفرض انسان کوئی گناہ کر لے، سوال یہ کیا کسی اور کو بتا سکتا ہے کہ میں نے یہ گناہ کیا ہے؟ اگر بالفرض خدا نخواستہ وہ سود کھا رہا ہے، اس نے رشوت لی ہے، کوئی اور گناہ کیا ہے، کیا وہ دوسرے کو بتا سکتا ہے کہ میں نے یہ گناہ کیا ہے؟ شریعت نے اس کی اجازت نہیں دی ہے کہ وہ گناہ اپنا کسی کو بتائے۔ تو دوسرے کو گناہ تو چھوڑ دیجیے، پروردگار عالم نے آپ کو اپنا گناہ بتانے کے لیے بھی منع کیا ہے کہ آپ اپنا گناہ بھی اشکار نہیں کر سکتے۔ اگر حرام کر لیا ہے، توبہ واجب ہے، فوراً توبہ کیجیے، آپ کے اور اللہ کے درمیان معاملہ رہے گا، آپ کو کسی اور کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ میں نے فلاں گناہ کر دیا ہے، ٹھیک ہے؟ یہ بتایا نہیں جا سکتا، لہذا پروردگار عالم نے اپنے گناہ بتانے کا بھی منع کیا۔ اب قرآن مجید کی ایک آیت، اچھا دیکھیے، اپنے گناہ جو بتانے کا منع کیا ہے، اس میں پروردگار عالم نے ہمارے لیے کتنا انتظام کیا ہے، یعنی کتنا پردہ پوشی کی ہے، جو اس کی صفت ہے ستار العیوب، گناہوں کو چھپانے والا، تو اس نے کس کس طریقے سے انتظام کیا ہے کہ میرے بندہ مومن کے گناہ چھپے رہیں، آشکار نہ رہے۔ کس طریقے سے انتظام کیا؟ قرآن مجید کی آیت ہے، کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون۔ کرامن کاتبین، وہ دو فرشتے جو ہمارے کاندھوں پر موجود ہیں، یہ وہ جانتے ہیں جو تم کرتے ہو۔ لیکن آپ دیکھیے روایت کے جملے ہیں، یہ کرامن کاتبین کو فوراً گناہ کا پتہ نہیں چلتا۔ اگر بالفرض انسان نے کوئی گناہ انجام دے دیا، گالی دے دی، جھوٹ بول دیا، اس کے علاوہ یا کوئی اور گناہ کر لیا، کرامن کاتبین کو پتہ ہی نہیں چلتا فوراً، حالانکہ کاندھوں پر فرشتے موجود ہیں، لیکن اللہ نے انتظام ایسا کیا ہے کہ ان کو ابتدا میں نہیں پتہ چلے گا۔ روایت کے جملے ہیں 7 گھنٹے تک بندے کا گناہ نہیں لکھا جاتا، یعنی ایک بندے نے گناہ کر لیا، اس کے بعد 7 گھنٹے کی مہلت ہے کہ 7 گھنٹے کا وہ ٹائم پیریڈ ہوتا ہے کہ اس کے اندر اگر بندہ آ جائے اور توبہ کر لے، ایک آنسو بہا لے اور شرمندہ ہو جائے، وہ گناہ معاف ہو جاتا ہے۔ کرامن کاتبین کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ اس بندے نے گناہ کیا ہے یا نہیں کیا۔ 7 گھنٹے تک تو اللہ ایسے ہی مہلت دیتا ہے، یعنی 7 گھنٹے تک اس کے پاس جو ہے وہ ٹائم پیریڈ ہے، توبہ کر لے، جو اس کے فرشتے ہیں اس کو بھی پتہ نہیں چلے گا۔ تو پہلا تو انتظام یہ کیا۔ پھر دوسری بات، اگر 7 گھنٹے گزر گئے، اب گناہ لکھا جائے گا یا نہیں لکھا جائے گا؟ اب گناہ لکھا جائے گا۔ لیکن اگر اب گناہ لکھا گیا تو یہ جو فرشتے ہیں ان کو ہمارے گناہ کا پتہ چل گیا، تو پروردگار عالم نے یہ انتظام کیا کہ یہ جو دن کے فرشتے ہیں وہ الگ ہیں، رات کے فرشتے الگ ہیں۔ دن میں جو ہم کام کرتے ہیں اس کو لکھنے والے فرشتے الگ مقرر کیے، رات میں جو عمل کرتے ہیں اس کے لکھنے والے الگ فرشتے ہیں۔ یعنی آپ دیکھیے، اگر دن میں خدا نخواستہ انسان سے گناہ ہوا تو رات والے کو پتہ نہیں ہے، اگر رات میں کوئی گناہ ہوا تو دن والے کو پتہ نہیں ہے۔ یہ پروردگار عالم نے انتظام کیا کہ مومن کا ایک مقام ہے، فرشتوں کی نگاہ میں بھی مومن کا مقام کم نہیں ہونا چاہیے۔ یہ اپنا گناہ میں نے اسے بتانے سے منع کیا ہے، پھر میں نے 7 گھنٹے کی مہلت دی، 7 گھنٹے میں بھی اگر توبہ نہیں کرتا ہے تو دن میں اگر کیا ہے تو دن والے کو پتہ چلے گا اور رات والے کو پتہ نہیں چلے گا۔ رات میں اگر گناہ کیا تو رات والا مطلع ہو جائے گا، اس سے اطلاع مل جائے گی، وہ لکھ لے گا، لیکن دن والے کو پتہ نہیں چلے گا۔ اس کے بعد ایک اور انتظام دیکھیے، اب اگر دن والے کو بھی پتہ چل گیا یا رات میں اگر گناہ کیا تو اسے بھی پتہ چل گیا، اب پروردگار عالم کا انتظام یہ ہے کہ چونکہ مومن سے غلطیاں تو روز ہونی ہے، کوئی نہ کوئی کوتاہی تو کرتا رہے گا، بہت ایسے کم ہوتے ہیں جو غلطیوں سے بچتے ہیں، تو اب پروردگار عالم نے روزانہ ڈیوٹیز چینج کر دی فرشتوں کی۔
صحیح ہے، یعنی جو روایت کے جملے ہیں، جو کاندھوں پر ایک مرتبہ فرشتہ آ گیا اب وہ زندگی بھر نہیں آ سکتا، یہ روایت کے جملے ہیں۔ اب یعنی ایک دفعہ اگر اس نے گناہ لکھ لیا، اب اگلے دن یہاں پر اس کی ڈیوٹی نہیں ہوگی، اب اس کاندھوں پر دوبارہ قیامت تک نہیں آ سکتا وہ۔ یہ پروردگار عالم نے انتظام کیا اپنے گناہ چھپانے کے لیے، صحیح ہے، کہ اپنے گناہ بھی کسی گناہ بتاؤ۔ ہمارا موضوع ہے غیبت، اور میں نے بتایا غیبت یعنی دوسروں کے گناہ آپ دوسروں کے سامنے بتائیں۔ اس سے پہلے بتایا جا رہا ہے کہ دوسروں کے گناہ چھوڑیے، اللہ نے اپنے گناہ اشکار کرنے کا بھی انسان کو منع کیا، اپنا گناہ بھی کسی کو نہیں بتا سکتا، ٹھیک ہے۔ اچھا اب دیکھیے اس کی کئی مثالیں ہو سکتی ہیں، اور اس کی کئی جو ہے وہ باتیں ہو سکتی ہیں کہ کس طریقے سے انسان اپنا گناہ اشکار کرے۔ بالفرض ایک مثال دوں، اپنے دوست کے سامنے کہہ دیا یار پہلے میں بہت گانے سنا کرتا تھا، لیکن جب سے اس مولانا کا بیان سنا ہے میں نے گانا سننا چھوڑ دیا ہے۔ یہ جائز ہے؟ یہ بھی جائز نہیں، حرام ہے، کیونکہ اس میں آپ نے اپنا گناہ بتا دیا ماضی کا، کہ ماضی میں آپ ایک گناہ میں ملوث تھے۔ آپ نے بتا دیا میں فلاں زمانے تک ایک گالیاں دیتا رہتا تھا، لیکن جب سے میں نے فلاں کتاب پڑھی ہے جو قبر کے متعلق تھی، میرے دل پر ایسا اثر ہوا کہ میں نے گالیاں دینا چھوڑ دیا۔ حالانکہ آپ ایک طرف اپنی اچھی بات بتا رہے ہیں، لیکن ساتھ میں چونکہ ماضی کا ایک گناہ بھی بتا رہے ہیں، تو اس کی اجازت نہیں ہے کہ آپ اپنے گناہ کو دوسروں کے سامنے اشکار نہیں کر سکتے۔ اس کی بہت ساری مثالیں بن سکتی ہیں۔ یہ اپنے گناہ کو اشکار کرنا یہ بہت سارے مذاہب میں پایا جاتا ہے، بہت سارے آپ کو فرقوں میں یہ باتیں مل جائیں گی۔ جیسے ایک سامنے کی مثال، یہ عیسائیوں کا جو مذہب ہے، جو کرسچنز ہیں، وہ اپنے گناہ دوسروں کو بتاتے ہیں۔ کن کو بتاتے ہیں؟ جو ان کے پادری ہوتے ہیں یا جو ان کے بڑے ہوتے ہیں، جو ان کی مذہب کی رہنمائی کر رہے ہوتے ہیں۔ باقاعدہ ان میں ایک دن ہوتا ہے، ایک مقرر دن ہوتا ہے ہفتے میں یا مہینوں میں، جس میں ان کا جو بڑا پادری ہوتا ہے وہ ایک کمپارٹمنٹ میں بیٹھا ہوتا ہے، اور ایک جس نے گناہ کیا وہ ساتھ میں بیٹھا ہوتا ہے۔ وہ اپنے گناہ بتاتا ہے کہ میں نے یہ گناہ کیے ہیں، پورے ہفتے میں یا پورے مہینے میں ان گناہوں میں ملوث رہا ہوں۔ پھر اس کے بعد وہ فائن بتاتا ہے کہ اتنا فائن لگے گا، وہ فائن پے کرتا ہے اور کہتا ہے تمہارے گناہ معاف ہو گئے، صحیح ہے۔ اسی طریقے سے جو ہے وہ دوسرے فرقوں میں بھی اس طریقے کی آپ کو چیزیں مل جائیں گی کہ وہ اپنے گناہ دوسروں کو بتاتے ہیں، اور پھر جو ہے وہ باقاعدہ طور پر ان سے فائن لیا جاتا ہے، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ معافی ملتی ہے۔ ہمارے یہاں ایسا کوئی نہیں ہے، ہمارے یہاں فائن وغیرہ کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ ہمارے یہاں صرف پروردگار عالم کو شرمندگی چاہیے۔ ایک دفعہ گناہ کر لیا اور شرمندہ ہو گئے تو پروردگار عالم فوراً معاف کر دیا کرتا ہے۔ ایک دفعہ صلوات پڑھے مل کر بآواز بلند، اللہم صلی علی محمد۔ ایک دفعہ اس سے بہتر صلوات عطیہ کریں مل کر بآواز بلند، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اچھا، تو غیبت سے پہلے میں نے بتایا کہ اپنے گناہ کو آشکار کرنا بھی منع ہے، یعنی آپ اپنا گناہ بھی آشکار نہیں کر سکتے، دوسرے کو گناہ کو آپ ترک کر دیجئے، چھوڑ دیجئے اس کو۔ تو اچھا ایک اور چیز منع ہے جو غیبت سے پہلے کا اسٹیج ہے، اس کو بھی اللہ نے منع کر دیا۔ جہاں پر اللہ نے غیبت کا تذکرہ کیا وہاں پر اللہ نے منع کیا، کہا ولا تجسسوا۔ تجسس کسے کہتے ہیں؟ کہا خبردار تجسس نہیں کرنا۔ یہ کسے کہا جاتا ہے؟ تجسس۔ جہاں غیبت کا تذکرہ کیا قرآن مجید میں، اس سے پہلے منع کیا، خبردار غیبت سے پہلے تجسس بھی نہیں کرنا۔ کسے کہتے ہیں تجسس کرنا؟ ہاں جزاکم اللہ، جس کو کہتے ہیں آسان الفاظ میں انکوائریاں لگوانا، صحیح ہے، یا جاسوسیاں کرنا، ٹھیک ہے، خرید کر معلوم کرنا کہ فلاں بندہ اس گناہ میں ملوث ہے یا نہیں ہے، فلاں بندہ یہ گناہ کر رہا ہے یا نہیں کر رہا، اس کو کہتے ہیں تجسس، جاسوسی کرنا دوسروں کے پیٹھ پیچھے۔ ایک مثال دیتا ہوں بالفرض، ایک بالفرض خاتون ہے، اس کو ایک خاتون نے دیکھا کہ وہ پردہ کرتی ہے، بہت اچھی بات ہے، شریعت نے حکم دیا ہے کہ پردہ کرنا چاہیے، ورنہ میں عذاب بتا چکا ہوں کیا کہ عذاب اسے دیے جائیں گے، ایک عورت کو اور ساتھ میں مرد کو بھی جو اس کی بے پردگی پر راضی ہے۔ لہذا ایک خاتون کو دیکھا جو گھر سے نکلتی ہے تو بالکل اسلام کے مطابق پردہ کر کے نکلتی ہے، یعنی صرف اور صرف کلائیوں تک ہاتھ کھلے ہوئے ہیں اور چہرہ کھلا ہوا ہے، باقی پورے جسم کو اس نے ڈھکا ہوا ہے، کوئی زینت نہیں ہے چہرے پر، کچھ بھی نہیں ہے، پردہ کر کے نکلی۔ اب کچھ خواتین نے دیکھ لیا، ایک مثال بنا رہا ہوں میں، خواتین نے دیکھا کہ یہ بالفرض گھر سے نکلی ہے با پردہ ہو کر، بالکل پردے میں ہے۔ اب ایک شادی کا موقع آیا، ایک جو ہے وہ بالفرض سالگرہ کا موقع آیا جہاں سب کو بلایا گیا، اب یہاں پر جو ہے وہ انکوائری لگوانا۔ اب دیکھتے ہیں آج یہاں پر جو ہے وہ کس طریقے سے آتی ہے، آج پردے کے ساتھ آتی ہے یا جو ہے وہ بغیر پردے کے ساتھ آتی ہے، کیونکہ ایسے فنکشنز میں، ایسی تقریبات میں عموماً جو ہے وہ خواتین جو ہے وہ بعض اوقات تھوڑا جو ہے وہ لینینسی سے کام لیتی ہیں۔ آج دیکھتے ہیں، آج پتہ کرتے ہیں کہ یہ کس طریقے سے جو ہے وہ کام کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہے جاسوسی کرنا، انکوائری کرنا، دوسروں کے بارے میں پتہ لگانا کہ بھائی یہ ایسا گناہ کرتا ہے یا نہیں کرتا۔ شریعت نے اس کو بھی حرام کیا ہے، یہ غیبت کا مقدمہ ہے، یعنی پہلے آپ کو گناہ پتہ کریں گے پھر آگے کسی کو بتائیں گے، تو اللہ نے مقدمہ ہی حرام کر دیا کہ انکوائری ہی حرام ہے حضور۔ اچھا یہ جو ہے نا تجسس، دوسروں کے گناہ کے پیچھے لگے رہنا، ٹو میں لگے رہنا کہ کہیں سے مجھے گناہ پتہ چل جائے، اس کے بارے میں روایت میں کہا گیا اعظم السیئات، یہ گناہوں میں سب سے عظیم گناہ ہے۔
اب اس کا عذاب سنیے گا۔ اعظم السیئات، یہ گناہوں میں سب سے زیادہ عظیم گناہ ہے دوسروں کے بارے میں جاسوسی کرنا، دوسروں کے گناہوں کے بارے میں انکوائری نکالنا، پتہ کرنا کہ وہ گناہوں میں ملوث ہے یا نہیں۔ عذاب کیا ہے؟ عذاب یہ ہے کہ جو شخص دوسروں کے گناہ معلوم کرنے میں لگا رہتا ہے، پتہ کرنے میں لگا رہتا ہے کہ فلاں یہ گناہ کرتا ہے یا نہیں کرتا، تو پروردگار عالم اس شخص کے، چاہے اس نے 7 پردوں میں بیٹھ کر گناہ کوئی کیوں نہ کیا ہو، اللہ ایک دن ایسا لاتا ہے اس کا گناہ دنیا والوں کے سامنے لے کر آ جاتا ہے۔ یہ سب سے بڑا عذاب ہے اس کے لیے۔ دنیا میں جو عذاب ملتا ہے، قیامت کا چھوڑ دیجیے، دنیا میں جو عذاب ملتا ہے کہ چونکہ اس نے دوسروں کے گناہ معلوم کرنے کی کوشش کی، لہذا اللہ یہ انتظام کرتا ہے کہ 7 پردوں کے اندر بھی اگر اس نے کوئی بیٹھ کر گناہ کیا ہے، اللہ ایک دن ایسا لائے گا اس کا گناہ جو ہے وہ پوری دنیا کے سامنے اشکار کر دے گا، دنیا والوں کے سامنے یہ گناہ آ جائے گا اگر کوئی دوسروں کی جاسوسی کرتا ہے۔ اللہ یہ کہ اگر کوئی توبہ کر لے تو پھر پروردگار عالم بڑا غفور الرحیم ہے۔ ایک دفعہ صلوات پڑھیے مل کر باآواز بلند، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اب یہ تجسس کے حوالے سے اور انکوائری کے حوالے سے ایک جو ہے وہ آپ کے سامنے روایت ہدیہ کرتا ہوں۔ پیغمبر اکرم کا زمانہ تھا اور وہ زمانہ تھا جب اسلام آیا تھا، یعنی بہت جو ہے وہ شروع کا زمانہ تھا۔ اس وقت آپ جانتے کہ مسلمان بڑے جوش میں رہتے تھے کہ اسلام آیا ہے، اسلام کی تعلیمات پر عمل کیا کرتے تھے، بڑے جوش میں تھے مسلمان۔ تو رسول اللہ ایک دن اپنے اصحاب کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے تو ایک شخص آیا رسول اللہ کے پاس دوڑتے دوڑتے اور کہا یا رسول اللہ میں فلاں مقام سے گزر رہا تھا، میں نے ایک مرد اور ایک خاتون کو غلط ارادے سے ایک جگہ جاتے ہوئے دیکھا ہے۔ یا رسول اللہ وہ چلے گئے، میں نے باہر سے اس دروازے پر کنڈی لگا دی، بند کر دیا اس دروازے کو تاکہ وہ کہیں بھاگ نہیں سکے۔ تو یا رسول اللہ ان پر حد جاری ہونی چاہیے، ان کو سزا دینی چاہیے۔ تو یا رسول اللہ چلیے۔ اب سارے صحابہ جو ہے وہ کہنے لگے کہ ہم پکڑ کر لائیں گے، ہر کسی کو شوق، ہر کسی میں جذبہ کہ ہم فلاں کو پکڑ کر لائیں گے اور پھر اس پر سزا جاری ہو سب کے سامنے۔ تو اب جب سب کے اندر یہ جذبہ تھا تو رسول اللہ نے امیر المومنین کو کہا یا علی آپ جائیے اور آپ جو ہے وہ ان لوگوں کو لے کر آئیے۔ امیر المومنین کھڑے ہوئے، اس مقام پر پہنچے اور جب واپس آئے اور رسول اللہ سے بیان کیا یا رسول اللہ جب میں وہاں گیا تو کوئی نہیں تھا۔ تو اس شخص نے کہا اے علی میں نے دروازے کو بند کیا تھا اور وہ دونوں اندر ہی ہونے چاہیے، تو وہ کدھر چلے گئے؟ آپ نے وہاں پر کیا کیا؟ آپ اپنی کیفیت بیان کیجیے۔ اب امیر المومنین نے بیان کیا کہ یا رسول اللہ چونکہ غلط ارادے سے گئے تھے لہٰذا میں نے جب دروازہ کھولا تو اپنے فوراً آنکھوں پر ہاتھ رکھ لیا اور میں جب اندر گیا تو میں نے فوراً ایک جملہ کہا کہ اگر کوئی گنہگار ہے تو میرے سامنے آ جائے۔ یا رسول اللہ جب میں نے آنکھوں سے ہاتھ ہٹایا تو کوئی نہیں تھا وہاں پر، اس لیے میں آ گیا۔ اب جب جتنے لوگ تھے وہ سارے جو ہے وہ ایک مرتبہ شور مچانے لگے ہماری زبان میں کہ یہ کیا طریقہ ہوا، یہ تو آپ نے بھاگنے کا موقع دے دیا ان کو۔ رسول اللہ یہ سن کر فوراً سجدے میں گر گئے اور رسول اللہ نے کہا اے علی آپ سے مجھے یہی توقع تھی کہ آپ گنہگاروں کو چھوڑ دیں گے، آپ ان کی جاسوسی نہیں کریں گے، آپ ان کی انکوائری نہیں کریں گے، آپ سے مجھے یہی توقع تھی۔ ایک دفعہ صلوات پڑھیں مل کر باآواز بلند، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اس سے بہتر صلوات پڑھیں مل کر باآواز بلند، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اچھا 2 چیزیں بیان کر دی، ابھی غیبت پر ہمارا بیان شروع ہی نہیں ہوا ہے، ٹھیک ہے؟ غیبت میں نے بتایا دوسرے کا گناہ بیان کرنا، اس سے پہلے پروردگار عالم نے اپنے گناہ کو دوسروں کو بتانے سے منع کیا، یہ بھی مت بتاؤ، اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی منع کیا کہ دوسروں کے تجسس میں، انکوائری میں، یہ پتہ کرنے میں فلاں بندہ گناہ میں ملوث ہے یا نہیں، اس میں بھی نہ لگے رہو۔ جاسوسی کا بھی منع کیا اور اپنے گناہ کو بتانے سے بھی منع فرمایا۔ اب آئیے غیبت پر۔ اب سوال ہے غیبت کسے کہتے ہیں؟ جسے انگلش میں کہتے ہیں بیک بائٹنگ، کسے کہا جاتا ہے غیبت؟ ایگزیکٹ تعریف چاہیے، کسے کہا جاتا ہے؟ اچھا، کسی کی غیر موجودگی میں، کسی کی غیر حاضری میں اس کا گناہ، اس کا عیب دوسرے کو بتا دینا۔ اور دیکھیے غیبت میں ایک بڑی یہ شرط ہے، یہ بعض اوقات جو انسان کہتے ہیں نا یہ بڑا غلط جملہ ہے، کانوں پر ہاتھ رکھ کے یا چہرے پر ہاتھ رکھ کے 2 دفعہ مار کے کہتے ہیں اللہ معاف کرے غیبت نہ ہو۔ صحیح کہہ رہا ہوں، بالکل حضور صحیح کہہ رہے ہیں، تبھی تو غیبت ہے، یہ صحیح کہنا ہی غیبت ہے، اسی سے اللہ نے منع کیا ہے۔ اگر آپ غلط کہہ رہے ہوتے فلاں بندے کے بارے میں تو یہ تو تہمت تھی، یہ تو الزام تھا، یہ تو اور بڑا گناہ ہے، غیبت سے بھی بڑا گناہ ہے کہ اگر کسی میں کوئی گناہ نہیں تھا اور آپ نے بتا دیا۔ تو یہ جو جملہ کہا جاتا ہے توبہ توبہ کر کے کہ اللہ معاف کرے غیبت نہ کروائے، اللہ غیبت نہ بلوائے، بالکل صحیح کہہ رہا ہوں، یہ جو جملہ کہا جاتا ہے بالکل سرے سے غلط ہے۔ آپ غیبت کر رہے ہیں اور یقین مانیے اللہ کبھی معاف نہیں کرے گا اگر یہ جملہ آپ بول کر کریں گے۔ تو غیبت کی تعریف یہ ہوئی کسی کی غیر موجودگی میں، کسی کی غیر حاضری میں، کسی کی ایبسنس میں آپ اس کا عیب بیان کریں دوسروں کے سامنے، یعنی اچھا عیب بھی ایسا ہونا چاہیے کہ جو لوگوں کے سامنے پہلے سے نہ ہو، صحیح، یعنی ایسا عیب ہو کہ اگر آپ نے بیان کر دیا کہ جو آپ اس کی حاضری میں کہتے تو اسے برا لگ جاتا، ایسا عیب ہو تو اس کو کہتے ہیں غیبت۔ اچھا اب اس کا جو ہے وہ ایک مذمت سنیے، اس کی غیبت کی مذمت کیا ہے۔ 5 امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام، اللہم صلی علی محمد
توجہ رکھیے گا. پانچویں امام نے واقعہ بیان کیا بنی اسرائیل کے زمانے کا. بنی اسرائیل ایک قوم تھی, اس کا ایک واقعہ بیان کیا. پانچویں امام نے فرمایا بنی اسرائیل کا ایک عابد تھا, بہت زیادہ عبادت کرتا تھا, اور وہ پہاڑ پر اپنی زندگی بسر کرتا تھا اور وہیں پر رہا کرتا تھا. ساری زندگی اس نے عبادت میں بسر کی, پروردگار عالم کی عبادت کرتا تھا. پانچویں امام کہہ رہے ہیں اس نے کوئی گناہ نہیں کیا تھا, یعنی اور ساتھ میں یہ بھی بیان کیا کہ وہ روزانہ 2 لقمے کھاتا تھا, 2 نوالے کھاتا تھا. کس لیے؟ کہ فقط زندہ رہ جاؤں اور میرا وقت ضائع نہ ہو, میں وہ پروردگار عالم کی عبادت میں لگا رہا ہوں. روزانہ 2 نوالے کھاتا تھا, دن بھر روزے سے ہوتا تھا, رات بھر پروردگار عالم کی عبادت میں لگا رہتا تھا, کوئی بھی موقع نہیں چھوڑتا تھا پروردگار عالم کی عبادت کرنے کے لیے. پانچویں امام بیان کرتے ہیں ایک دن اس کا ایک دوست آیا اس سے ملاقات کرنے کے لیے, اس کے پاس بیٹھا, دونوں میں بات چیت ہوئی اور وہ دوست چلا گیا. پانچویں امام کہتے ہیں کہ کچھ عرصے بعد اس کا انتقال ہو گیا, یہ عابد دنیا سے چلا گیا. اب پانچویں امام خود اس کی قبر کا منظر بیان کرتے ہیں. کہا جیسے ہی اسے قبر میں لٹایا گیا اور جب دفن کر کے لوگ اسے چلے گئے تو لوگ آپس میں یہی باتیں کر رہے تھے کہ بڑا عابد ہے, اس کا انجام بخیر ہوا ہے. کہا جیسے ہی اسے قبر میں لٹایا ایک طرف سے ایک نور آیا, پوچھا کون ہو تم؟ کہا میں تمہاری نماز ہوں. ایک طرف سے دوسرا نور آیا, کون ہو؟ روزہ ہو. ایک طرف سے صدقات آئے, ایک طرف سے مومن کی مدد کرنا, اور اس طریقے سے بہت سارے نور آ کر اکٹھا ہو گئے. پانچویں امام کہتے ہیں ابھی بہت سارے انوار تھے, یہ بہت خوش تھا ان انوار کے درمیان. اچانک سے ایک تاریک انسان, ایک حبشی انسان اپنے ہاتھ میں لوہے کا کلہاڑا لے کر آگے بڑھ رہا ہے, اور وہ جیسے جیسے آ رہا ہے جو اس کے سامنے جو نور آتا ہے اس نور کو وہ ہٹا دیتا ہے سامنے سے اور نور کو بھگا دیتا ہے اور نور چلا جاتا ہے. کہ ہوتے ہوتے آہستہ آہستہ قبر میں تاریکی بڑھتی گئی اور مکمل تاریکی ہو گئی, اور یہ شخص اس کے سینے پر آ کر بیٹھ گیا اور اس کا گریبان پکڑ کر ایک جملہ کہا کہ اب قیامت ہے, قیامت تک کا وقت ہے, تو ہے, میں ہوں, اور یہ لوہے کا کلاڑا ہے. اس نے فوراً سامنے سے کہا کہ میں نے تو پروردگار عالم کی عبادت میں ساری زندگی بسر کی تھی, میں نے تو روزے رکھے ہیں, میں نے تو 2 لقمے کھائے روزانہ تاکہ اللہ کی عبادت میں کوتاہی نہ ہو, میرے ساتھ یہ سلوک کیوں کیا جا رہا ہے؟ وہ کہا کہ یاد کرو مرنے سے کچھ دن پہلے تمہارا دوست آ گیا تھا اور تم دونوں نے مل کر تمہارے کسی تیسرے دوست کے بارے میں غیبت کر دی تھی. اب جب تیسرے دوست کے بارے میں غیبت کی تو تم نے توبہ نہیں کی, لہٰذا پروردگار عالم نے مجھے تم پر مقرر کر دیا کہ اب میں قیامت تک تمہیں عذاب میں مبتلا رکھوں. تو یعنی اس سے سمجھ میں آیا ہے کہ غیبت وہ گناہ ہے کہ جتنی انسان نے نیکیاں کی ہے وہ غیبت تمام نیکیوں کو جو ہے وہ ضائع کر دیتا ہے. یہ ایسے ہی نہیں کہا جاتا, پرانے بزرگ ہوتے تھے ان کا طریقہ کار یہ تھا, کیونکہ غیبت سننا بھی حرام ہے. ایسا نہیں ہے جو بندہ سامنے بیٹھا ہوا ہے وہ مزے لیتے رہے, ہاں تم بولتے رہو کیونکہ گناہ تم پر ہے, ہم تو سن رہے ہیں. نہیں, غیبت سننے والا اور غیبت کرنے والا دونوں برابر ہے, دونوں کا گناہ ایک جتنا ہی, لہٰذا دونوں حرام ہے. تو پرانے بزرگ نے ایک طریقہ اپنایا تھا کہ جب ان کے سامنے کوئی غیبت کرتا تھا, فلاں کے بارے میں گناہ بتاتا تھا, تو وہ سامنے سے کہتے تھے کہاں گنہگار تو ہے لیکن جنتی ہے. کیا مطلب گنہگار بھی اور جنتی بھی ہے؟ کا ظاہر سی بات ہے جب تم نے غیبت کر دی تو تمہارے سارے کے سارے جو اعمال تھے اچھے وہ تو اس کے اکاؤنٹ میں چلے گئے, اور جو اس کے برے اعمال تھے وہ تمہارے اکاؤنٹ میں آ گئے, تو وہ تو جنتی ہو گیا اور تم جو ہے وہ دوزخی بن گئے. اور یہ حقیقت ہے, ایسا نہیں ہے. انسان اگر غیبت کرتا ہے کسی کے متعلق تو یہ سمجھ لے کہ اس کا اکاؤنٹ جو ہے وہ ادھر ادھر ہو گیا ہے, اس کی نیکیاں ادھر آ گئی ہیں اور اس کے گناہ جو ہے وہ ادھر چلے گئے. تو غیبت جو ہے وہ یعنی انسان نے عبادتیں کی ہوں, انسان نے جو ہے وہ کتنے کام کی ہوں, سب کا سب ضائع ہو جائے گا اگر انسان نے غیبت کی. ایک دفعہ صلوات پڑھیں مل کر بآواز بلند, اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. تو غیبت کی تعریف آپ کی خدمت میں بیان کی. اب جو ہم اس پر گفتگو کریں گے وہ چند اسٹیپس میں کریں گے, وہ آپ کے سامنے میں بیان کر دیتا ہوں. بالفرض آپ کے سامنے بیان کیا جائے گا کہ حرام غیبتیں کون کون سی ہیں, ٹھیک ہے, کہاں کہاں غیبت کرنا حرام ہے. اسی طریقے سے جائز غیبتیں کون سی ہیں, کہیں کہیں پر غیبت کرنا جائز بھی ہوتا ہے, یعنی آپ وہاں پر ایسا نہیں کہہ سکتے کہ یار میں غیبت کر دوں گا, نہیں, وہاں پر شریعت نے آپ کو اجازت دی کہ آپ کریں غیبت, بلکہ بعض اوقات واجب بھی ہو جاتا ہے, لہٰذا غیبت کرنا جائز بھی ہو سکتا ہے, واجب بھی ہو سکتا ہے. اسی طریقے سے غیبت کرنے کے کیا کیا نقصانات ہیں, دنیا میں کیا نقصان ہوں گے, آخرت میں کیا نقصان ہوں گے. پھر اس کے بعد ایک انسان پوری زندگی ظاہر عمل کر رہا ہے تو اب غیبت کر چکے ہیں, نہ جانے کتنے لوگوں کی غیبت کی, تو اب اس کا کفارہ کیا ہے, کس طریقے سے جو ہے وہ اس کو کمپنسیٹ کرے, وہ جو ہے وہ انشاءاللہ آپ کی خدمت میں بیان کیا جائے گا. اور اس کے بعد اگر خدا نہ خواستہ کوئی ایسا شخص ہے جو بہت زیادہ غیبت میں ملوث ہے اور اس کو پتہ بھی نہیں چلتا, بعض لوگ اتنے چیمپئن ہو جاتے ہیں ان کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ ہم غیبت کر رہے ہیں, یعنی 10 لوگوں میں بیٹھے پتہ بھی نہیں چلتا کہ اس نے غیبت کر دی, اور احساس بھی نہیں ہوتا محفل سے اٹھنے کے بعد یار میں نے 10 بندوں کی برائی کی ہے. نہیں, یہ غلط ہے. تو اگر بالفرض کوئی خدا نہ خواستہ اتنا ملوث ہو جائے تو پھر اس کو چھوڑنا کیسے, اس کا علاج کیا ہے, وہ انشاءاللہ اسٹیپ بائی اسٹیپ آنے والی نشستوں میں آپ کی خدمت میں بیان کیا جائے گا. آج جو ہے وہ حرام غیبتوں میں سے میں آپ کے سامنے 2-3 بیان کر دیتا ہوں, اور پھر اس کے بعد انشاءاللہ اگلی نشست سے ہم جائز جو غیبتیں وہ آپ کی خدمت میں بیان کریں گے. سب سے پہلے تو دیکھیے جو حرام ہے, جو حرام غیبت ہے وہ ہے زندہ کی غیبت, یعنی ایک شخص زندہ ہے, ہم سب زندہ ہیں اس وقت جو ہے وہ جی رہے ہیں, ہماری غیبت کرنا, مومن کی غیبت کرنا حرام ہے, صحیح ہے, ہم بالغ بھی ہیں, عاقل بھی ہیں, ہماری غیبت کوئی نہیں کر سکتا, نہ ہم کسی کی غیبت کر سکتے, ہم کسی کو عیب نہیں بتا سکتے, یہ حرام ہے, ٹھیک ہے. اچھا سوال, بچے کی غیبت کرنا جائز ہے؟ بچہ
میں نے بتا دیا بالغ اور عاقل کی تو ٹوٹلی حرام ہے، مطلب اس میں کوئی گنجائش نہیں. بچے کی غیبت کرنا حرام ہے. دو ملتے نا، دو فیملیز ملتی ہے، ہمارے بچے نے تو ایسا کر دیا یا تمہارے بچے نے ایسا کر دیا، تو یہ کرنا جائز ہے؟ اس طریقے سے کیا جا سکتا ہے؟ نہیں. اچھا دیکھیے، آغا سیستانی سے جب پوچھا گیا کہ بچوں کی غیبت کی جا سکتی ہے یا نہیں، تو انہوں نے صریحاً منع کیا. کہا کہ اگر بالفرض بچے کی غیبت کرے اور اس پر اثر پڑتا ہو، کیونکہ ظاہر ہے بچے کچھ معاملات میں بڑے سینسیٹیو ہوتے ہیں، صحیح ہے، اور بعض جو ہے وہ بچے بڑے حساس ہوتے ہیں. کہا اگر آپ بچے کی غیبت کریں اور وہ اثر لے جائے، اسے نقصان ہو، اس کی معاشرے میں بدنامی ہو رہی ہو، تو اس کی بھی غیبت کرنا جائز نہیں ہے. صرف بالغ اور عاقل نہیں، ایک نابالغ بچہ ہے لیکن اگر بالفرض وہ اثر لے رہا ہے، اس کی معاشرے میں بدنامی ہو رہی ہے، اسے نقصان ہو رہا ہے، اس کی بھی غیبت کرنا جائز نہیں ہے. اگلا سوال، کافر کی غیبت کی جا سکتی ہے؟ آپ کے برابر میں بالفرض کرسچن رہتا ہے، اس نے کوئی کام کر دیا، آپ اس کو بتا سکتے ہیں؟ دیکھیے، آغا سیستانی سے جب پوچھا گیا تو انہوں نے کہا مناسب نہ بتایا جائے، جائز تو ہے البتہ، ٹھیک ہے، بتایا جا سکتا ہے، لیکن انہوں نے کہا کہ اگر بالفرض کافروں کی بھی غیبت کرنا شروع کر دی تو آہستہ آہستہ مومنوں پر آ جائیں گے اور جو ہے وہ گریز نہیں کریں گے. کافروں کی بات ہوتے ہوتے کبھی مومن پر آ جائیں گے، آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا. لہذا کافروں کی بھی غیبت نہ کی جائے، ٹھیک ہے. تو یہ حرام غیبت میں پہلا ہو گیا، بلکہ 2-3 بیان کر دیے. پھر اس کے بعد مردوں کی غیبت کرنا، جو انسان دنیا سے چلے گئے ہیں ان کی بھی غیبت نہیں کی جا سکتی، بلکہ ہو سکتا ہے اس پر زیادہ گناہ ملے، کیونکہ جب غسل دے رہے ہوتے ہیں تو یہ کہا جاتا ہے کہ بھائی خبردار آپس میں باتیں نہ کرو، بلکہ اس کے عیب تلاش نہ کرو کہ فلاں میں یہ عیب تھا، فلاں میں وہ عیب تھا. نہیں، بعض لوگ جو ہے وہ کہہ دیتے ہیں کہ اللہ مغفرت فرمائے، یار یہ جو ہے وہ میں نے گناہ کرتے ہوئے دیکھا تھا. نہیں بھائی، یہ اس طریقے سے بھی جو ہے وہ شریعت نے اجازت نہیں دی ہے. مردوں کی غیبت نہیں کی جا سکتی. علماء بیان فرماتے ہیں کہ جب مردہ آپ کی غیبت نہیں کر رہا تو آپ بھی اس کی غیبت نہ کریں، اور ساتھ ہی ساتھ جو مردہ ہے اس کے 2 انجام ہو سکتے ہیں، یا تو وہ جہنم گیا یا تو جنت گیا. اگر جہنم گیا تو وہ اپنے انجام تک پہنچ چکا ہے، آپ کیوں اس کی غیبت کر رہے ہیں؟ اور اگر جنت گیا تو وہ پروردگار عالم کی رضائے حاصل کر کے بیٹھا ہے اور آپ غیبت کر رہے ہیں، تو آپ جو ہے وہ اور زیادہ گنہگار ہوں گے. تو لہٰذا مردوں کی غیبت کرنا بھی حرام ہے. ایک ہے بدن کی غیبت، یہ بعض اوقات جو ہے وہ توہین میں آ سکتی ہے. یعنی کس طریقے سے؟ بالفرض جو ہے وہ ایک شخص کی جو ہے وہ آنکھ میں مسئلہ ہو گیا اور اس کی ایک آنکھ خدا نہ خواستہ چلی گئی. اب جو ہے وہ انتظار ہو رہا ہے بالفرض مولانا صاحب کا کہ کب وہ آئیں گے. ارے یار مولانا اب تک نہیں آئے. کون سا مولانا؟ وہی کاڑے مولانا. یہ جدھر کہا یہ بدن کی غیبت ہے، صحیح ہے. ایسا ہے کہ اگر میں سنوں آ کر مجھے برا لگ جائے گا اور میری غیر موجودگی میں، آپ نے کہا اسے علماء نے بدن کی غیبت میں شمار کیا ہے، اور بعض علماء نے اگر شمار نہیں بھی کیا تو اسے توہین مومن میں شمار کیا ہے. ٹھیک ہے، بالفرض کسی کے بارے میں کہتے ہیں اچھا وہی حضور گنجے حضور، یہ جو ہے وہ اگر آپس میں انڈرسٹینڈنگ ہو اور آپس میں برا نہیں لگتا، وہ ان کا الگ آپس کا معاملہ ہے، لیکن یہ بدن کی غیبت شمار ہوتا ہے. لہذا یہ جو ہے وہ ساری کی ساری وہ غیبتیں ہیں جو حرام غیبتیں. اب انشاءاللہ اگلی نشست میں آپ کی خدمت میں بیان کروں گا کہ کون کون سی غیبت ہے جو جائز غیبت ہے، یعنی غیبت ہوگی لیکن وہاں پر کوئی گناہ انسان کو نہیں ملے گا. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. مل کر 3 دفعہ بآواز بلند صلوات پڑھ دیں. اللہم صل علی محمد وآل محمد. اللہم صل علی محمد وآل محمد. اللہم صل علی محمد وآل محمد. جلدی دیجیے گا، کم ٹائم ہو چکا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد النبی الرحمہ سید المرسلین وعلی بن ابی طالب سید الوصیین وفاطمة الزہراء سیدۃ النساء العالمین وحسن المجتبی حجۃ اللہ علی الخلق اجمعین والحسین الشہید المظلوم وارث امیر المؤمنین وعلی بن الحسین زین العابدین ومحمد بن علی باقر علم الاولین والآخرین وجعفر بن محمد الصادق الصدیق والمقتدی بآبائہ الصالحین وموسیٰ بن جعفر القاسم من اولاد النبیین وعلی بن موسیٰ الرضا من اطرت بررت المتقین ومحمد بن علی الجواد ولی المؤمنین وعلی بن محمد السراج المنیر امام الخاشعین والحسن بن علی سید الاوصیاء المنتجبین والخلف القائم المہدی المنتظر الحجہ بعد آبائه على خلقك المعدی النبیک ووارث علم الماضیین من الوصیین الذي ببقائه بقیت الدنیا وبیمنه رزق الورى وبه يملأ الله الارض قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا وعجل لنا اللهم ظهورا انهم يرونه بعيدا ونراه قريبا برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم اجعل بقية عمري في اداء فرض الجمعات والحج والعمرة ابتغاء وجهك يا رب العالمين. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين والسلام عليه وعليهم الله.